تو جہاں اپنے پروردگار کا حکم آ جائے انسان کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی ہے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں کہ سمجھ میں آئے گا تو کروں گا، نہیں، سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرنا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک غلام تھا ایاز۔ بادشاہ اس ایاز نامی غلام کو بہت چاہتے تھے، ہر بات اس کی مانتے تھے، دوسرے غلاموں کی باتوں پر اس کی بات کو ترجیح دیتے تھے، اور دوسرے غلام اس کو بادشاہ کا منہ چڑھا غلام کہتے تھے۔ تو باقی غلام پریشان ہوتے تھے کہ بادشاہ اس ایاز نامی غلام کو اتنا کیوں چاہتا ہے، آخر اس میں ایسی بات کیا ہے کہ بادشاہ اس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک قیمتی ہیرا آیا، تو بادشاہ نے سوچا کہ آج ان کو بتا دوں کہ میں ایاز کو اتنی ترجیح کیوں دیتا ہوں، اس کا کہنا کیوں مانتا ہوں، باقی غلاموں پر اس کی بات کو ترجیح کیوں دیتا ہوں، آج ان کو بتاتا ہوں۔ تو بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وہ قیمتی ہیرا جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس ہیرے کو اٹھایا اور ایک وزیر اعظم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس ہیرے کو دیکھو۔ تو وزیر اعظم نے اس ہیرے کو غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسا ہیرا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا بادشاہ سلامت، بہت قیمتی ہیرا ہے، ہزاروں میں ایک ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، ایسا ہیرا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ اس ہیرے کو زمین پر پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وزیر اعظم معافی مانگنے لگ گیا، بادشاہ سلامت یہ ہم سے نہیں ہوگا، اتنا قیمتی ہیرا اور اس کو زمین پر پٹک کر توڑ دے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، دوسرے غلام کو بلایا اور کہا کہ اس ہیرے کو زمین پر پٹک کر توڑ دو۔ وہ غلام بھی معافی مانگنے لگے، بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا آپ کو تحفے میں دیا گیا ہے، اتنا قیمتی ہیرا اور آپ توڑا رہے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے تمام غلاموں کو بلایا اور تمام غلاموں نے معذرت کر لی کہ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا آپ کو تحفے میں دیا گیا، یادگار ہیرا ہے اور آپ اسے توڑوا رہے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جب سارے غلاموں کو بلا چکے، وزیر اعظم کو بلا چکے اور تمام نے انکار کر دیا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہم نہیں توڑ سکتے، اور ایاز نامی غلام کو بلایا اور کہا کہ ایاز اس ہیرے کو اٹھاؤ اور زمین پر پٹک کر توڑ دو۔ اب جو بادشاہ کا منہ چڑھا غلام تھا اس نے اس ہیرے کو اٹھایا اور زمین پر پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی تم نے اس ہیرے کو پٹک کر توڑ دیا، اتنے سارے غلام بیٹھے ہیں، صاحب عقل بیٹھے ہیں، وزیر اعظم بیٹھے، اتنے دانشور سمجھدار انسان بیٹھے ہیں، کسی نے اس ہیرے کو نہیں توڑا اور تجھے میں نے کہا تو نے توڑ دیا۔ بادشاہ غصے ہو گیا۔ تو ایاز نامی غلام پہلے تو بادشاہ سے معافی مانگنے لگ گیا کہ بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے بار بار اس سے پوچھا کہ آخر بتا تو نے اس کو توڑا کیوں، تو نے اس کو توڑا کیوں، ان لوگوں نے نہیں توڑا، تو نے اس ہیرے کو کیسے توڑ دیا؟ تو ایاز نامی غلام کہتا ہے بادشاہ میں نے جب اس ہیرے کو اٹھایا اور میں اس کو توڑنے لگا، میں نے کہا یہ تو ہیرا ہے، ہو سکتا ہے یہ قیمتی ہے، یہ ٹوٹ جائے، لیکن بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ہیرا تو دنیا میں مل سکتا ہے، اگرچہ قیمتی ہیرا ہے، ہزاروں میں ایک ہے، تحفے میں ملا ہے، لیکن بادشاہ کے حکم کے سامنے یہ ہیرا کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ ایاز نے اس کو پٹک کر توڑ دیا۔ ایاز نے کہا جب میں نے ہیرے کو دیکھا اور آپ کے حکم کو دیکھا تو مجھے اس ہیرے سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم لگا۔ تو بادشاہ باقی غلاموں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے اور ایاز کے درمیان یہی فرق ہے، جب تم کو میں نے ہیرا توڑنے کے لیے دیا تم نے مصلحتیں تلاش کی، اپنی عقل استعمال کی، عقلی گھوڑے دوڑائے کہ بادشاہ سلامت قیمتی ہیرا ہے، ہزاروں میں ایک ہے، تحفے میں ملا ہے، آپ اسے توڑوا رہے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی عقل استعمال کی، لیکن جب ایاز کو میں نے یہ قیمتی ہیرا دیا تو اس نے اس قیمتی ہیرے کے زیادہ، قیمتی ہیرے سے زیادہ میرے حکم کو مانا اور اس ہیرے کو توڑ دیا۔ کہاں بادشاہ کی عقل، کہاں اس کا ایاز نامی غلام کی عقل بھی محدود، بادشاہ کی عقل بھی محدود، غلاموں کی عقل بھی محدود، ان تمام کی عقلیں محدود ہے۔ یہ حکم تو میرے پروردگار کا ہے، یہ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ انسان ہیرا ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، انسان کا دل ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، جذبات ٹوٹ جائے، خواہشات ٹوٹ جائے، کاروبار ٹھپ پڑ جائے، لیکن اپنے پروردگار کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے
کہ اس کے حکم کے سامنے جذبات ٹوٹ جائے, خواہشات ٹوٹ جائے, کاروبار ٹھپ پڑ جائے, قیمتی جواہر ہیرے ٹوٹ جائے, لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ان بادشاہوں کی عقلیں بھی محدود, اسی لیے انسان کے عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, معاصی کرنے کی وجہ سے, تو اس کو اللہ کا حکم معمولی نظر آتا ہے. اس لیے یہ پروردگار کی شان ہے کہ اس کے حکم کے سامنے, ہاں اس کے حکم کے سامنے انسان کو اپنی عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے, عقلی گھوڑے نہیں دوڑانی چاہیے, مصلحتیں نہیں تلاش کرنی چاہیے کہ میں رمضان میں اتنی کڑاکے کی دھوپ میں روزہ کیسے رکھوں, مال میں نے کمایا ہے, میں نے جمع کیا, میں اس کی زکوٰۃ کیوں نکالوں, میں نے اپنی محنت سے کمایا. تو اللہ کے حکم کے سامنے عقل استعمال مت کرو. جس پروردگار نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے, جس نے تمہیں صحت دی ہے, اسی صحت سے تم نے کمایا, اسی ہاتھ پاؤں سے تم نے کمایا. تو اس کے حکم کے سامنے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی ہے, بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرنا ہے. تو اصل جو حکم ہے وہ اپنے پروردگار کا ہے. اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. رشتہ دار ناراض ہوتے ہو تو ہو جائے, خاندان ناراض ہونا ہو تو ہو جائے, گاؤں والے ناراض ہو تو ہو جائے, کاروبار ٹھپ پڑ جائے, سب کچھ ہونا ہو جائے, لیکن میرے پروردگار کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہر مسلمان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.